الله جميعا ولا تفرقوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں سب سے پہلے آپ تمام حاضرین کا، مرد و خواتین کا، بزرگوں کا اور میرے پیارے بھائیوں کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلے کہ میں آج کی اس تقریر کا آغاز کروں، اس شعر کے ذریعے سے میں آپ تمام سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. طفل کہتے ہیں اسٹوڈنٹ، جو طالب علم ہوتا ہے، جو چھوٹی عمر کا ہوتا ہے، جس کو پرائمری ایج بولتے ہیں ہم طفل، اور مکتب بولتے ہیں جہاں سے ہم کو سیکھا جاتا ہے، اسکولنگ مدرسہ. تو میں ابھی طفل مکتب ہوں، نہ مقرر ہوں نہ مولانا، تمنا دل میں گونجی ہے سنا دو حق کا پروانہ. یعنی ابھی میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں اسلام کا. میں ابھی کوئی بڑا عالم نہیں اور نہ کوئی مقرر ہوں، لیکن میرے دل میں خواہش ہے بلغوا انی ولو آیہ کے تحت کہ مجھے جتنی باتیں اسلام کی معلوم ہے وہ تمام تک میں پہنچا دوں. اور آج کا جو عنوان مجھے دیا گیا ہے، امت مسلمہ میں اتحاد. اکثر و بیشتر لوگ یہ کہتے ہیں اور ان کا خیال ہے اور وہ یہی سوچتے ہیں کہ اتحاد امت مسلمہ میں ایک نازک اور سینسٹیو ٹاپک ہے، بہت نازک مرحلے کا ٹاپک ہے، بہت دیکھ سمجھ کر یہاں پر بیان کرنا پڑتا ہے. اور آج کا جو ٹاپک ہے، یہ ٹاپک اور یہ عنوان کو ایک محفل میں سمیٹنا میرے لیے مشکل ہے، کیونکہ میرے علم میں اتنا زیادہ علم نہیں کہ میں ایک محفل میں اس کو سمیٹ سکوں. لیکن میں کوشش کروں گا کہ آج کا جو ٹاپک ہے انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں میرے علم کے مطابق میں اس کا حق ادا کر سکوں. اور آپ تمام سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ دعا کریے میرے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دل اور دماغ کو کھول دے اور میری زبان کی رکنت کو دور فرما اور مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما. تو آئیے چلتے ہیں آج کے ہمارے عنوان، امت مسلمہ میں اتحاد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بنائی اور دنیا میں ہر چیز کی ضد ہے، یعنی اپوزٹ. جیسے آپ کہیں گے کالے کی ضد گورا ہے، زمین کی ضد آسمان ہے، موٹے کی ضد دبلا ہے، چاند کی ضد سورج ہے. غرض کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہر چیز کی ضد بنائی ہے. اور آج کا ہمارا جو موضوع امت مسلمہ میں اتحاد، تو اتحاد کی بھی ایک ضد ہے، اختلاف. اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ تمام لوگ اتحاد سے رہیے، یا پھر میں ایسے کہوں آپ تمام لوگ اختلاف نہ کریے، باتیں دونوں ایک ہی ہے لیکن الفاظ الگ الگ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی جو تعلیمات ہے، قرآن اور حدیث کے جو احکامات ہے، اس کے اندر اکثر اور بیشتر مقامات پر اتحاد کا لفظ استعمال کیے بغیر حکم دیا گیا ہے کہ ایک طرف اتحاد کرو. اکثر و بیشتر مقامات پر اتحاد کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا بلکہ استعمال کیا گیا اختلاف. مطلب اختلاف مت کرو، اس کا اپوزٹ ہوتا ہے کہ اتحاد کرو. اور اگر آپ دیکھیں گے اسلام نکلا ہے سین لام میم، جس کے معنی ہوتے ہیں عمل،
جس کے معنی ہوتے ہیں پیس، جس کے معنی ہوتے ہیں شانتی. اور ہم تمام جانتے ہیں کہ جہاں پر اسلام ہوگا وہاں پر امن ہوگا، جہاں پر امن ہوگا وہاں پر اتحاد ہوگا. بغیر اتحاد کے امن نہیں آ سکتا. مطلب یہ نکلا کہ اسلام کا جو نام، ہمارے جو دین کا نام دین اسلام رکھا گیا ہے، اس کا مطلب ہی اتحاد ہے. اور اگر آپ دیکھیں گے عرب ممالک میں اسلام کے آنے سے پہلے کیسی حالت تھی، ہم تمام اس بات کو جانتے ہیں. ہم نے کئی مخررین سے، کئی خطباء سے، کئی مخررین سے، کئی جمعے کے خطبات کی حالت کو سنا ہے کہ اسلام آنے سے پہلے عرب ملک کے اندر کافی خطرناک حالات تھے. یعنی وہاں پر جہالت تھی، وہاں پر فرقے واریت تھی، وہاں پر لا اتفاقی تھی، وہاں پر اختلاف تھا. اور وہ عرب قوم جس کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے کہ اگر ایک قبیلے کی اونٹنی دوسرے قبیلے کے کھیت میں پانی پینے کے لیے چلی جاتی تو اس چھوٹے سے اختلاف پر وہ لوگ جنگ پر آمادہ ہو جاتے. اور ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، 12 مہینے نہیں، بلکہ سالوں سال وہ لوگ جنگ کرتے تھے چھوٹے سے اختلاف کی وجہ سے. لیکن قربان جائیے، جب اسلام آیا یہ سارے اختلافات ختم ہو گئے، اتحاد قائم ہوا، الفتیں بڑھی، محبتیں بڑھی. یاد کیجیے وہ واقعے کو. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنا دیا، چاہے وہ نبوت سے پہلے والی زندگی ہو، چاہے وہ نبوت کے بعد والی زندگی ہو. کیونکہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ایسی ایسی خصوصیت کا حامل بنا کر بھیجا کہ اللہ کے نبی ابھی نبی نہیں بنے، ابھی نبوت اللہ کے نبی کو نہیں ملی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مکہ والے، تمام عرب والے امین اور صدیق کے صادق کے لقب سے جانتے تھے. اپنے فیصلے کروایا کرتے تھے اور آپ کے پاس اپنی امانت رکھوایا کرتے تھے. اسی اسناد کے اندر ایک بڑا اختلاف ہوا. ملک عرب کے اندر چھوٹے اختلاف پر سالوں سال جنگیں ہوا کرتی تھی، لیکن یہاں پر بڑا اختلاف ہوا، حجر اسود کا اختلاف. سارے قبیلے والے بڑے اختلاف کے پیچھے پڑے اور کہنے لگے کہ یہ جو جنت کا پتھر ہے ہمارے قبیلے کے سردار لگائے گا، ہمارے قبیلے کے سردار کو یہ شرف حاصل ہوگا، ہمارا قبیلہ لگائے گا حجر اسود. بڑا اختلاف تھا، بہت بڑا اختلاف، چھوٹا اختلاف نہیں. چھوٹا اختلاف ہوتا سالوں کی جنگ ہوتی، لیکن یہ بڑا اختلاف تھا، نہ جانے اور کیا ہونے والا تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے اتحاد کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا ہے، مبعوث کیا ہے اتفاق کے لیے، اتحاد کے لیے، الفتیں بڑھانے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور ایسا اتحاد قائم کرتے ہیں کہ تمام سردار مکہ خوش ہو جاتے ہیں اور ایک بہترین فیصلہ کر کے کہتے ہیں کہ اس حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا جائے اور تمام قبیلے کے سردار اس کو پکڑ کر لے کر جائے. اتحاد قائم ہوا، اسلام آیا، اتحاد قائم ہوا، اسلام آیا، اختلاف مٹا دیے گئے، اسلام آیا، الفتیں بڑھی. اور اگر آپ دیکھیں گے اسلام کے اکثر و بیشتر تعلیمات میں، اسلام کے اکثر و بیشتر حکموں میں، احکام کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو ہر حکم میں ہمیں اتحاد کی تعلیم دی گئی. اگر میں آپ سے سوال کروں کہ اسلام کے کتنے ارکان ہیں تو بظاہر ہر مسلمان، چاہے مسلمان یا پڑھا لکھا مسلمان ہو، اسے معلوم ہے اسلام کے 5 ارکان ہیں: توحید، نماز، روزہ، زکات، حج. یہ 5 ارکان ہیں اسلام کے. اگر آپ غور کریں گے تو ان 5 ارکان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتحاد کی تعلیم دی ہے. اسلام میں تدبر کرنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں، اسلام میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. اگر آپ غور کریں گے توحید میں اتحاد کی تعلیم دی گئی ہے. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 اگر پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اس میں اتحاد کی تعلیم دے رہے ہیں. توحید کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں، ساتوں آسمان سے وہی نازل ہوئی، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ
जिस तरह से तौहीद को इस्तेमाल करते हुए तौहीद से इत्तेहाद की तालीम दी गई। अल्लाह ने कहा बाकी मसाइल है छोड़ दो, उस बात की तरफ आ जाओ तो तुम में और हमें हिस्सा है। जिस बात पर तुम भी मुत्तफिक है हम भी मुत्तफिक है, तुम भी मुत्तहिद है हम भी मुत्तहिद है, चलो कम से कम वो तो कर ले। और वो बातें अल्लाह ना अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तौहीद इस्लाम का पहला रुकन इत्तेहाद की दावत देता है। नमाज के बारे में तो अगर मैं आपसे इत्तेहाद के बारे में कहना शुरू करूंगा तो आज की पूरी ये निशिस्त नमाज इत्तेहाद में चले जाएगी। कितना बेहतरीन सबूत दिया अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को नाज़िल करके नमाज के जरिए से इत्तेहाद की तालीम दी गई। मिसाल के तौर पर अगर एक पॉश एरिया समझते ना, पॉश एरिया भाई हम पॉश है, साफ सुथरे रहते, सुअर की चर्बी के सेंट मारने के आते हम पाक साफ रहते, जो लोग बोलते हैं उनके ताल्लुक से अगर वो शख्स कहीं रोड पर ठहरा हो या कहीं होटल या शॉप के पास, अगर एक गरीब आदमी जिसके कपड़े थोड़े पुराने हैं, अगर वो गरीब आदमी उस अमीर आदमी को आकर टच लग जाता है तो अमीर आदमी के जहन में ख्याल शुरू होते हैं, अरे ये खराब आदमी मेरे को टच हो गया, अब मेरे को बीमारियां होते हैं कि क्या है कि होता है सर, देख के चल नहीं सकते। या बहुत सारे ऐसे जुमले हैं जो हम कहते हैं अगर थोड़ा सा हमारे से गरीब आदमी हमसे टकरा गया। लेकिन कुर्बान चाहिए इस्लाम के इस कानून पर नमाज का हुक्म नाजिल हुआ। हर अमीर आदमी चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे अमीर हो, चाहे फकीर हो, चाहे दुनिया का हाकिम भी क्यों ना हो, अगर वो मस्जिद के अंदर आएगा तो वही गरीब के साथ अपने पांव से पांव, कंधे से कंधा लगाकर ठहरेगा। इस्लाम ने तालीम दी इत्तेहाद की, इस्लाम ने तालीम दी इत्तेफाक की। अभी एक मेरे फ्रेंड है, दोस्त, उनके एक नॉन मुस्लिम दोस्त है, वो कहने लगे कि भाई मैं जुम्मे की नमाज आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ। एक नॉन मुस्लिम ख्वाहिश है, मैं आना चाहूंगा। तो मेरे फ्रेंड ने कहा कि जाइए पाक साहब को क्या जाइए, पाले नहा कर आइए, चलते हैं, मसला नहीं है। उनको जुम्मे की नमाज के लेके गए। और नॉर्मली जब जुम्मे की नमाज में होता है, हमारे मुसलमान भाइयों की खास आदत है कि जब अरबी खुतबा शुरू होगा, जब आते नमाज 5 मिनट बाद की तरह जब आते, और वजू खाने के बाद भीड़ लगा के आवाजें करते, आवाज एक पुकारा होता है, शोर होता है नमाज से पहले। तो वो गौर कर रहे हैं कि नमाज से पहले काफी सारा पुकारा था, लेकिन जैसा ही मुअज्जिन आके अकामत दी और इमाम साहब अल्लाहु अकबर का लफ्ज कहे, सारे माहौल में सन्नाटा छा गया। किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं कि इमाम के सलाम कहने से पहले अपनी कुछ बात कहे। सारे मुसलमान एकजुट हो गए, कोई अपनी बात नहीं कर रहा, बल्कि अल्लाह की तारीफ हो रही है, सिर्फ इमाम की किरात चल रही है और तमाम लोग खामोश हैं। ये गैर मुसलमान बंदा गौर कर रहा है ये तमाम बातों में। तमाम लोग अल्लाहु अकबर कहने पर एक साथ रुकू में जा रहे हैं, तमाम लोग समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहने पर एक साथ ऊपर उठ रहे हैं, तमाम लोग अल्लाहु अकबर कहने पर सजदे में जा रहे हैं। किसी की मजाल नहीं कि इमाम से पहले सजदे में जाए। जब नमाज खत्म हो गई तो वो नॉन मुस्लिम फ्रेंड, हिंदू फ्रेंड कहने लगा, अरे भाई कितना अच्छा आप दिखा, तो काफी पुरसुकून पीसफुल माहौल था, पीसफुल इन्वायरमेंट था। वो कहने लगा उसके अल्फाज और कहने लगा तुम्हारे अंदर क्या यूनिटी है। जब तुम लोग नमाज पढ़ ले, कोई भी एक दूसरे से पहले नहीं उठ रहा, तमाम लोग एक साथ उठ रहे, तमाम लोग एक साथ जा रहे हैं। और तुम जब लोग नीचे जा रहे थे, मैं नीचे जाकर ठहर गया तुम लोग को देखने के लिए, तुम लोग एक साथ उठते नहीं उठते, और तुम लोग एक साथ उठे पूरे। यह है इत्तेहाद की तालीम जो एक गैर मुस्लिम महसूस करके हमको बता रहा है। और काश ये बात अगर मुसलमान उम्मत समझ जाती है तो कितना अच्छा। नमाज गर्ज के इस्लाम की हर तालीम में, इस्लाम के हर हुक्म में इत्तेहाद की तालीम दी गई। आप रोजे की मिसाल ले लीजिए, इत्तेहाद। तमाम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमान जब सहर का टाइम होता है तो तमाम एक साथ फजर से पहले उठते हैं। तमाम लोगों का टाइम एक ही है, अजान हुई, तमाम लोग अपने सहरी करना बंद कर दिया, खाना खाना बंद कर दिया, और जब इफ्तार का टाइम आता है तमाम लोग इस इंतजार में है कि अब वक्त इफ्तार होगा, अजान होगी और हम रोजा खोलेंगे। किसी की मजाल नहीं, कोई इत्तेहाद को पामाल करने वाला नहीं कि वक्त से पहले अपना रोजा खोलें। तमाम लोग दस्तरखान पे बैठे हैं, अभी 2 मिनट बाकी है, लेकिन
اسلام سے. مثال کے طور پہ ابھی آپ روزہ کھول رہے ہیں, روزہ کھول چکے ہیں, آپ روزہ کھولنے کے 1 منٹ کے بعد ایک اور شخص اندر آیا. دیکھیے کس طرح سے محبت الفتوں کی تعلیم دیتا ہے اسلام. تمام مسجد میں جتنے لوگ روزہ کھول رہے ہیں, تمام کے ہاتھیں اوپر کی طرف اٹھائیں گے اور تمام لوگ کہیں گے بھائی میری نگاہی میں سے آ کے کھاؤ, میری پلیٹ میں سے آ کے کھاؤ. اسلام دیتا ہے اتحاد کی تعلیم. اسلام کے ہر حکم میں اتحاد کی تعلیم ہم کو ملتی ہے. اور سب سے بڑا اتحاد جو انٹرنیشنل لیول پہ جاتا ہے, جو عالمی لیول پہ جاتا ہے, وہ ہے حج. حج کے اندر اگر آپ کو غور کریں گے, ساری دنیا کے مسلمان اکٹھا ہوتے ہیں, ہر ملک سے مسلمان آتے ہیں. اور اللہ نے کہا جب تم میرے اس کعبۃ اللہ پیارے گھر میں آ رہے ہو تو آل آر ایکولز, سب برابر ہے. کوئی اپنا اونچے فیشن کے کپڑے نہیں پہن سکتا. میرے پاس اونچے ٹریڈیشن, اونچے کمپنی کے کپڑے ہیں نہیں. تمام لوگوں کو 2 سفید کپڑوں میں جو سلے ہوئے بھی نہیں رہتے لپٹ کے آنا ہوتا ہے, چاہے وہ ملک کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ ایک بڑا لیڈر ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ بڑا کتنا امیر آدمی ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ کچھ رکشہ چلانے والا بندہ کیوں نہ ہو. اسلام نے سکھایا اتحاد. اسلام نے اتحاد کی تعلیم دی, اتفاق سے روکا, اختلاف سے روکا. اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ قرآن کے اندر کم سے کم 40 سے 45 مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ اس بات کو دہرا رہے ہیں کہ تم لوگ انتشار میں مت پڑو, اختلاف قائم کرو, اتحاد قائم کرو, اختلاف کو مٹاؤ, الفتیں بڑھاؤ. اللہ قرآن کے اندر 40 دفعہ اس بات کو دہرا رہے ہیں. اگر آپ پڑھیں گے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 103, جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, جب کبھی یہ ایسی ٹاپک آتی ہے اتحاد کی یا اختلاف ختم کرو کی, تو یہ قرآن کی عظیم آیت جو ہر ایک کو یاد ہے, اتحاد کا عنوان آیا, اختلاف مٹاؤ کا ٹاپک آیا, ہر کوئی یہ آیت پڑھتا ہے. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن مجید. اللہ کہہ رہے ہیں صرف تھام لو نہیں, مضبوطی سے تھام لو, مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی کو. وَلَا تَفَرَّقُوا, اور فرقوں میں نہ بٹو, تفرقے بازی نہ کرو. اسی طرح سے اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے, اللہ تعالیٰ بار بار امت محمدیہ سے خطاب ہو کر کہہ رہا ہے کہ تم لوگ ایک امت ہو, تمہارا دین ایک ہے, 2 دین نہیں, 2 راہ نہیں, 2 گروہ نہیں, ایک ہو تم لوگ, ایک. اگر آپ پڑھیں گے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 82, اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرما رہے ہیں, کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ کیا یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سارا اختلاف ہوتا. مطلب یہ نکلا کہ اللہ کے 7 آسمان کے اوپر سے جو چیزیں زمین پر اترتی ہے وہ اتحاد والی ہوتی ہے, اختلاف والی نہیں. چاہے وہ جبرائیل علیہ السلام کی شکل میں وہی قرآن مجید کیوں نہ ہو, چاہے اللہ کے رسول کے الہام کی شکل میں حدیث کیوں نہ ہو, اللہ اختلاف نہیں چاہتا, اتحاد چاہتا ہے. اسی لیے اللہ کی قرآن میں کہیں آپ کو اختلاف نہیں ملے گا. قرآن کی 6666 آیتیں جو ایک دوسرے سے اتحاد کرتی ہے, اختلاف نہیں ہے. کوئی ماہی کا لال جو لا کر بتلا دے کہ قرآن کی یہ آیت کے مخالف ہے, کوئی آیت کے مخالف نہیں, کیونکہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے, اس میں اختلاف نہیں پایا جاتا. اللہ اختلاف کو پسند نہیں کرتا, اتحاد کو پسند کرتا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ پڑھو گے سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 153 اگر پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ یہ جو میرا راستہ ہے وہ ایک راستہ ہے. میرا راستہ ایک راستہ ہے جو مستقیم ہے. تم یہ اس راہ کو چھوڑ کر دوسری راہوں کی طرف نہ جانا, یہ راہیں تمہیں اللہ کی راہ سے بہکا دیں گی. اگر آپ غور کرو گے اس میں, اللہ اپنی راہ کو صرف راہ بول رہا ہے, راہیں نہیں بول رہا. راہ ایک راہ ہے, ایک ہی راستہ ہے, 4 نہیں, 5 بھی نہیں, 6 بھی نہیں, 7 بھی نہیں, صرف ایک ہی راہ ہے.
سے ایک ہی راہ جو اللہ کی راہ ہے. اگر اس راہ کو چھوڑ کر کسی اور راہ کی طرف جاؤ گے تو اللہ کی راہ سے جدا ہو جاؤ. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 92 میں ارشاد فرما رہے ہیں یہ آپ کی امت صرف ایک ہی امت ہے. یہ آپ کی امت جو ہے وہ ایک امت ہے, 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں, صرف ایک ہی امت ہے. اور ہم میں سے کئی لوگ جب اتحاد کا ٹاپک آتا ہے تو ٹاپک تو اتحاد کا ہوتا ہے لیکن موضوع اختلافات پہ ہوتے ہیں. ٹاپک تو اتحاد ہے لیکن جو عنوان ہوتا ہے, جو اندر سب کنٹینٹ ہوتا ہے, ٹاپک جو تقریر ہوتی ہے وہ پورے اختلافات پہ ہوتا ہے. لہذا اللہ یہاں پر ایک تمہاری امت ایک ہے اور میں تم سب کا رب ہوں. اللہ کہہ رہا ہے ایک امت کا تذکرہ کرنا, 4 کا نہیں 5 کا 6 کا نہیں, صرف ایک امت. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 کی آیت نمبر 52 میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارا دین صرف ایک ہی دین ہے. اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ بار بار ہم سے کہہ رہے ہیں تمہارا راستہ ہے, تمہارا دین ہے, تمہاری راہ ہے. اس کی وجہ آگے معلوم انشاءاللہ. اور جس طرح سے میں نے آپ کے سامنے تقریر کے شروع میں آیت پیش کی تھی کہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 64 قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ لا نعبد الا اللہ. اس میں بھی ہمیں اتحاد کی تعلیم ملتی ہے. اللہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ جو اختلافات کے موضوع ہے, جو اختلافات کی باتیں ہیں ان کو ترک کرو, چھوڑ دو انہیں. پہلے تم اتحاد کی طرف, ایسی بات کی طرف آ جاؤ, پھر انشاءاللہ بعد میں اختلافات دور کریں گے. پہلے اس بات پہ تو آ جاؤ جو تم میں اور ہم میں یکساں ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کے بیس پہ کم سے کم کلمے کی بنیاد پر ہم مسلمان ایک ہو جائیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کم سے کم اس پلیٹ فارم پر اس کلمے کی بنیاد پر ہم ایک جگہ ہو جائے اس آیت کی روشنی میں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بار بار اپنے احکامات کے ذریعے سے تعلیم دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تم لوگ تفرقہ بازی نہ کرو, اختلاف نہ کرو. حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ کسی کالے کو کسی گورے پر فوقیت نہیں, کسی گورے کو کالے پر فوقیت نہیں, کسی عربی کو اجمی پر فوقیت نہیں, کسی اجمی کو عربی پر فوقیت نہیں. اللہ کے رسول نے اتحاد کی تعلیم دی. اللہ کے رسول نے تمام لوگوں کو کہا تم مسلمان ہو, تم ایک ہو, چاہے کالے ہو, چاہے گورے ہو, چاہے عربی ہو, چاہے اجمی ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک یہ جو تفرقہ ہے, گروپ بنانا, گروپ کا نام رکھنا, جماعتیں بنانا, فرقے بنانا, اپنے گروپوں کا نام رکھنا, اس کو جہالت کہا. جہالت جانتے ہیں آپ لوگ, اس کو جہالت کہا. آپ لوگ جانتے ہیں انصار اور مہاجرین. مہاجرین وہ لوگ ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے اللہ کی راہ میں مدینہ آئے تھے, اور انصار وہ لوگ ہیں جو پہلے سے مدینے میں تھے جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی, اسلام کی مدد کی. انہیں انصار کہا جاتا ہے. ایک دفعہ کا ذکر ہے, حالانکہ وہ لوگ کے دل صاف, وہ صحابہ کی بات کر رہا ہوں جن کے بارے میں آیت نازل ہوئی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی, جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا ما انا علیہ اليوم واصحابی, میں اور میرے صحابہ جس راستے پہ تم بھی اس راستے پہ چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ. وہ صحابہ کی بات کر رہا ہوں, جان بوجھ کے نہیں, اتفاقاً. اونٹنی کو پانی پلانے کے معاملے میں دونوں میں بحث ہوئی, انصار میں اور مہاجرین میں بحث ہوئی. وہ صحابہ جن کو جنت کی بشارت ملی, وہ صحابہ جن کے راستے پر چلنے سے جنت ملتی ہے, وہ صحابہ, وہ 2 گروپوں میں اونٹنی کو پانی پلانے کے معاملے میں چھوٹا سا اختلاف ہوا. انصار کے لوگوں نے کہا اے انصار بھائیوں آؤ, مہاجرین ہم سے اختلاف کر رہے ہیں. مہاجرین نے کہا اے مہاجر بھائیوں آؤ, انصار ہم سے اختلاف کر رہے ہیں. جب اللہ کے رسول کی اس بات کا علم ہوا کہ انصار اور مہاجرین ایسی باتیں کر رہے ہیں, تو اللہ کے رسول آ کر کیا کہا؟ ذرا کان کے پردوں کو صاف کرتے ہوئے دل اور دماغ میں اس بات کو جگا دو کہ تفرقہ بنانا, اپنے گروپوں کا نام رکھنا کیسا ہے. اللہ کے رسول نے جب معلوم ہوا تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں تم میں ابھی بھی جہالت دیکھ رہا ہوں. جہالت فرقے بنانا, جہالت. اللہ کے رسول نے جہالت کہا, میں تم میں ابھی بھی جہالت دیکھ رہا ہوں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بخاری شریف میں ہے کہ تم تمام جو امت ہو, امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہو. اگر تمہارے جسم کے
तुम्हारा पूरा जिस्म महसूस करता है। इत्तेहाद की दावत दी गई कि अगर एक मुसलमान को अफगानिस्तान में काटा जाए तो यहाँ के हैदराबाद के रहने वाले मुसलमान को तकलीफ होनी चाहिए। फलस्तीन में हर रोज कई मुसलमानों को इस तरह से मारा गया जिस तरह से कोई एक जानवर को भी नहीं मारता। लेकिन आज हम उफ भी नहीं कहते, उफ एहसास नहीं है हमें, जरा इत्तेहाद नहीं मिल रहा। इंशाअल्लाह आगे बात आएगी। इसी तरह से अगर आप कुरान हदीस का मुताला करेंगे तो ये जो इत्तेहाद और इख्तिलाफ, इत्तेहाद मुसलमानों का काम है, इख्तिलाफ मुसलमानों के दुश्मनों का काम है। इस्लाम के दुश्मनों का काम इख्तिलाफ करना है, फिरके बनाना, मुसलमानों का काम नहीं हो सकता। दुनिया का सबसे पहला इख्तिलाफ कहाँ हुआ? एनीवन? कोई बोल सकते? दुनिया का सबसे पहला इख्तिलाफ इस सरजमीन पर कोई भाई बोल सकते? सबसे पहला इख्तिलाफ बाबा आदम के बेटे हाबिल और काबिल के दरमियान हुआ था। हाबिल और काबिल दोनों ने इख्तिलाफ किया शादी के मामले में। खैर वो किस्सा अलग है, लेकिन इख्तिलाफ के नताइज क्या है वो देखो। दोनों ने इख्तिलाफ किया, अंजाम क्या हुआ? एक तो एक दुनिया से चला गया और दूसरे के ताल्लुक से अल्लाह के नबी ने फरमा दिया कि ता कयामत की सुबह तक जितने भी कत्ल होंगे उन तमाम कत्लों का जिम्मा उस शख्स के सर पर होगा जो सबसे दुनिया का सबसे पहला कत्ल किया था। और कत्ल क्यों किया था? इख्तिलाफ किया। इख्तिलाफ की बुनियाद पर आखिरत उसका क्या अंजाम होगा अल्लाह हुआ। इख्तिलाफ करोगे नुकसान खसारा और कुछ नहीं मिलेगा। इसी तरह से इख्तिलाफ करना मुसलमान इस्लाम के दुश्मनों की अलामत है, इस्लाम के दुश्मनों का शेवा है। आप जानते हैं फिरके बनाना फिरौन की आदत है, फिरौन की आदत है फिरके बनाना। अगर आप कुरान का मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा। सूरह अल-क़सस सूरा नंबर 28 की आयत नंबर 4 पढ़िए। अल्लाह ताला इसमें इरशाद फरमाते हैं फिरौन जमीन पर सरकशी करता है और वहां के लोगों में फिरका फिरका बनाता है, तफरका डाल के ग्रोह बनाता है। ये तुम्हारा फिरका है, तुम्हारा ग्रोह है, तुम्हारा ग्रोह है। फिर इसके बाद उन फिरकों में जो कमजोर होता वो फिरके के सिर्फ लड़कों को मार देता और लड़कियों को छोड़ दिया। फिरका बनाना इस्लाम और मुसलमानों का काम नहीं, इस्लाम के दुश्मनों का काम है। और अगर आप मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा बनी इस्राइल के बारे में अल्लाह के रसूल ने लानत की। अल्लाह की लानत है और अल्लाह के रसूल की लानत, यानी बनी इस्राइल लानती कौम। और वो लानती कौम की स्पेशलिटी है फिरके बनाना। मालूम आपको? स्पेशलिटी, खास गुनाह है लोगों का फिरके बनाना। वहां तो शुरू हुई है जाती है। अगर आप पढ़ेंगे सूरह ज़ुख़रुफ़ सूरा नंबर 43 आयत नंबर 65, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि बनी इस्राइल की जमातों ने इख्तिलाफ किया। बनी इस्राइल की जमातों ने इख्तिलाफ किया। और अल्लाह आगे फरमा रहे हैं इख्तिलाफ करने के बाद क्या हो गया? बस जालिमों के लिए दुख देने वाले दिन की आफत है। बनी इस्राइल के बारे में कहा, बच्चे क्या बयान किया अल्लाह ने? इख्तिलाफ किया। वो जालिम है जिस पर अपने आप पर जुल्म किया। वो लोगों ने इख्तिलाफ कर फिरके फिरके बनाकर जुल्म किया। जालिमों पर खतरनाक जो दिन आने वाला है उस दिन की आफत है उनके ऊपर। तो फिरके बनाना इस्लाम का काम नहीं, मुसलमानों का काम नहीं। इस्लाम में दुश्मनों का काम है, मुसलमानों का सेवा नहीं, इस्लाम में दुश्मनों का सेवा है। अगर आप पढ़ेंगे कुरान तो आप दंग हो जाओगे। ऐसी ऐसी आयतें हैं फिरका ना करने के बारे में, फिरके ना बनाने के बारे में, इख्तिलाफ ना करने के बारे में। अगर आप पढ़ोगे सूरह शूरा सूरा नंबर 42 की आयत नंबर 14 गौर करिए। अल्लाह ताला इसमें इरशाद फरमाते हैं कि लोगों ने अपने पास इल्म आने के बाद इख्तिलाफ किया। लोगों ने अपने पास इल्म आने के बाद इख्तिलाफ किया। अगर अल्लाह ताला का वक्त का वादा ना होता तो इन पर इनके इख्तिलाफ का आफत यानी इनके इख्तिलाफ का फैसला हो चुका होता। अल्लाह कह रहे हैं इस आयत में लोगों के पास जब हक आ गया फिर भी अगर कोई इख्तिलाफ करेंगे, या फिर वो लोग बनी इस्राइल जो इख्तिलाफ किया करते थे उनके बारे में, वो लोगों ने इख्तिलाफ किया। और अल्लाह कह रहे हैं अगर आने वाले वक्त का वादा ना होता यानी क़यामत का अगर वादा ना होता
اور اسی بات کو اللہ نے دوہرایا سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 19 میں یہی بات کو رپیٹ کی کہ اگر وقت متعین نہ ہوتا تو ان کا فیصلہ زمین پہ ہو چکا ہوتا. اللہ فیصلہ کر دیتا وہیں پر اختلافات کا. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار کہہ رہے ہیں. اور اگر آپ پڑھیں گے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 105 تو اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ اختلاف کرنے سے کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کے پاس روشن دلیل آنے کے بعد ان لوگوں نے اختلاف کیا. تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کے پاس روشن دلیل آنے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا اختلاف کیا. پھر آگے اللہ کہہ رہے ہیں غور سے سنیے بس اختلاف کرنے والوں کے لیے بڑا عذاب ہے. بس ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ چھوٹا عذاب نہیں ہلکا عذاب کہہ رہے ہیں. جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کیا ہوگا ہم تمام جانتے ہیں. کس کو ہوگا وہ بھی جانتے ہیں کہ جہنم کی آگ کے جوتیاں پہنائی جائے گی جس کی وجہ سے ہانڈیا میں سالن کھولتا ہے نا ویسا بھیجا کھولے گا. وہ ہلکا عذاب کہہ رہے ہیں. تو یہاں پر اختلاف کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے بڑا عذاب. اب سوچئے امیجنیشن بڑا عذاب کیسا ہو سکتا ہے یہ چھپا ہے. آگے بات آئے گی کہ اور کتنے بھیانک انجام تم نے بھگتے اس اختلاف سے. اگر آپ پڑھیں گے سورہ انفال سورہ نمبر 8 کی آیت نمبر 46 اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں یہ خبر سنا کر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ آیت آج کے ماحول کے حساب سے آج کا ماحول جو ہے نا ہمارا امت مسلمہ کا جو پلیٹ فارم ہے امت مسلمہ جو موڑ پر ہے نا اس آیت حساب سے آیت ہوئی. اللہ تعالیٰ اس کو پہلے کہہ رہے ہیں اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اور آپس میں اختلاف نہ کرو. آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ یعنی اگر اختلاف کرو گے تو کیا ہوگا تم بزدل ہو جاؤ گے بزدل اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اللہ کہہ رہے اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور اختلاف نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. ہم جانتے ہیں ہم وہی ملک میں جی رہے ہیں جس کا نام ہندوستان ہے. ہم نے کی تھی یہاں پر 900 سال حکومت. غیر مسلمان لوگ آ کر ہمارے پاس فیصلے کروایا کرتے تھے. ہمارے پاس امانتیں رکھی جاتی تھی. ہم یہاں کے حاکم تھے لیکن وقت کی کڑوت نے ایسی لی کہ آج ہم ہماری جانوں کی بھیک مانگنے پہ آ گئے گجرات میں. یہ وہی ملک ہے نا جہاں پر ہم 900 سال حکومت کرتے تھے. اللہ نے کہا اختلاف کرو گے تو بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. آج ہندوستان میں ہماری ہوا کچھ نہیں. 7 سال پہلے گجرات کے اندر مسلمانوں کو سرے عام کاٹا گیا. ہائے کوئی اس کے خلاف آواز اٹھائے. آج 7 سال ہو گئے بھائی مجرم اسی سرزمین پر تنزلاتے پھر رہے ہیں. معلوم نہیں کہ اگلا پروگرام کہاں ہوگا. اختلاف آیا اور ہماری ہوا اکھڑی. ہم بزدل ہو گئے بزدل. ہمارے اندر ہمت باقی نہیں رہی. اختلاف آیا. چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس آیت کے مطابق اور کیا کیا ہمیں پریکٹیکلی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا. آپ حیران رہ جاؤ گے. میرے خیال سے ہمیں سے تمام لوگ ہر روز پیپر اور خبروں کا مطالعہ کرتے ہوں گے اور میرے حساب سے آپ لوگوں نے 7 مارچ 2010 کے پیپر بھی پڑھے ہوں گے. اخبار بھی پڑھا ہوگا. 7 مارچ 2010 سپلیمنٹری اندر ایک کالم چھپا تھا جس کا عنوان تھا دنیا کی مسلم آمدی ایک احتسابی جائزہ. دنیا کی مسلم آمدی اور ایک احتسابی جائزہ. اور وہ کالم پڑھنے کے بعد شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہوگا جس
جس کے آنکھوں سے نہیں دل سے خون کے آنسو نکلے، آنکھوں سے دل دھڑک جائے گا کہ کیا قوم تھی، کیا ہو گئی. اس میں لکھا گیا مسلمان کے بارے میں. آپ لوگ جانتے ہو یہ جو چارٹ آپ کے سامنے، ہم تمام لوگ اس سے باخبر ہیں. دنیا کی جو پاپولیشن ہے نا اس کے تعلق سے، مذہبی تعلق سے، دین کے تعلق سے، عیسائیت کتنے پرسنٹ ہے، مسلمان کتنے پرسنٹ ہے، جوز کتنے پرسنٹ ہے، بدھزم والے کتنے پرسنٹ ہے، سکھزم والے کتنے پرسنٹ ہے، پوری دنیا کی آبادی. اچھا آپ لوگوں میں سے کوئی یہ بتا سکتے ہیں پوری دنیا میں مسلمان کی آبادی کتنی ہے؟ یس پلیز آپ لوگ بولیے، پوری دنیا میں ہم مسلمان کی آبادی کتنی ہے؟ چلیے یس کچھ تو ایگزامپل دے رہے ہیں، اس وقت پیچھے ہوئے بچے یہاں آپ لوگ سب لوگ ایگزامپل دے رہے ہیں. دوسرا کی فکر کچھ بھی نہیں ہے اور اپنے بھی نہیں ہے. کیا ہو رہا معاشرے میں، معاشرہ کدھر جا رہا کسی کو نہیں معلوم. پر بولیے آپ لوگ بچے کوئی گیس کر سکتے تو مجھے خوشی ہوگی. کتنی ہوگی؟ 140 کروڑ ماشاء اللہ. اور ایکچوئل 170 کروڑ ماشاء اللہ. ایکچوئل جو آبادی ہے 2010 کی رپورٹ کے مطابق 160 کروڑ. پوری دنیا میں 160 کروڑ مسلمان ہیں پوری دنیا میں. اور اس حساب سے پوری دنیا کی آبادی کا جائزہ اگر لیا جائے گا تو 4 انسانوں میں سے 1 انسان مسلمان ہے. 4 انسان اگر ہے پوری دنیا میں تو 1 انسان اس میں سے مسلمان ہے. 160 کروڑ میں. اور اللہ کے رسول نے حدیث بیان کی کہ میرے بعد ایک دور ایسا آئے گا کہ تم پر دوسری قومیں ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسا بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے. صحابہ چونک گئے کہ ان کے پاس ایمانی جذبہ، وہ بزدل نہیں تھے، اتحاد والے تھے. اختلاف نہیں تھا ان کے پاس، وہ بزدل نہیں تھے، وہ اتحاد والے تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا 313 تھے تو رستہ تھا زمانہ، آج کروڑوں میں ہم اگر کرتے ہیں غلام. 313 رہ کے ہزاروں کو بھگا دیے تھے. اتنی ہمت تھی، ایمانی جذبہ تھا. وہ لوگ سوچے شاید ہو سکتا ہم بہت کم تعداد میں ہو جائے گے. اللہ کے رسول نے کہا نہیں، تعداد اتنی ہوگی سمندر کے اوپر کب آتا. کبھی دیکھیے سمندر کے اوپر کب آتا اس کو کوئی بھی نہیں گن سکتے. اتنی تعداد نہیں بولا اللہ کے رسول. پھر اللہ کے رسول ایسا کیا معاملہ ہو جائے گا، ایسا کیا ماجرا ہے کہ ساری امت ہے اس پر ایسے ٹوٹ پڑے گی جس کا بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ 2 چیزیں ان کے اندر آ جائے گی. 2 چیزیں. سب سے پہلی چیز موت کا خوف آ جائے گا. دنیا کی محبت ان کے دل میں بیٹھ جائے گی. موت کا خوف، بزدل ہو جاؤ گے. بزدل اگر ہم ان کو الفاظ میں کنورٹ کریں گے، تبدیل کریں گے، موت کا خوف مطلب تم بزدل ہو جاؤ گے. نڈر نہیں ہوگے، بزدل ہو جاؤ گے، موت سے ڈرو گے. آج ہوتا ہے اسلام کا کام کر رہے ہیں، ارے تھوڑا بیک سپورٹ ان کا مل گیا تو اچھا رہتا. ارے اسلام کے کام کے لیے اللہ بیک سپورٹ بننا چاہتا ہے، تم کسی انسان کو بیک سپورٹ بنانا چاہ رہے ہو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ تعداد کے حساب سے ہم پوری دنیا میں دوسرے نمبر پر ہیں. 160 کروڑ مطلب 20 سے لے کے 25%، 25% تک مسلمانوں کی آبادی ہے. اور سب سے زیادہ جو آبادی ہے وہ ہے عیسائیت. عیسائیت کی آبادی ہے جو 33%، 33% عیسائی ہے اس پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ آبادی ہے. اب دیکھیے آپ ایک چونکا دینے والی بات آپ کو بولتا ہوں میں، اختلاف کی وجہ سے ہوا سب یہ. اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے چلیے میں دوہراؤں گا یا نہیں دوہراؤں گا، لیکن یہ جتنے بھی آپ کے سامنے باتیں دوہرا رہا ہوں اس کی وجہ اختلاف ہے. اختلاف والی کی وجہ سے اس وقت نقصانات ہوئے. دنیا کماتی ہے سالانہ اینوئل انکم ٹریلین میں، ٹریلین میں ہے. مسلمان عیسائیت یہ 100% جو اینوئل انکم ہے، سالانہ آمدنی ہے نا پورے دنیا کی، پورے ورلڈ کی، اس میں سے 70%، 70% عیسائیوں کے ہاتھ میں. کس کے ہاتھ میں؟ عیسائیوں کے ہاتھ میں. 70%، 70% آمدنی دنیا کی عیسائیوں کے ہاتھ میں. اور ذرا آپ نے گیس کر کے بتائیے مسلمانوں کی کتنی ہوگی؟ بچی خالی 30% گیس کرنا، باہر نہیں کر سکتے. گیس نہیں گیس؟ ماشاء اللہ اللہ نے حق کہا. اللہ نے عثمان بھائی کی زبان سے حق کہلوا دیا
5%। सोच सकते हैं दुनिया के अंदर दूसरे मुकाम पर है हम, 160 करोड़ है, जो 25% है, लेकिन आमदनी कितनी है मालूम आपको? सारा ना 5% है, खाली 5%, कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा खा के ऐसा खुजा तो खत्म हो जाता। 5% सिर्फ 100% में से इख्तिलाफ हुआ मुसलमानों के अंदर। इत्तेहाद अगर होता तो ऐसा नहीं होता। इख्तिलाफ की बिना पर ये सब नताइज हमारे सामने आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे उम्मत मुस्लिमा के कारनामे। मैं कारनामे अगर बोलूंगा तो वो तो अच्छे थे, अब प्रेजेंट जो काम हो रहे हैं वो बोल सकता हूँ। कारनामे हमारे सर पर तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी हमारा नाम करके गए ना। अगर आप देखेंगे पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, मुस्लिम यूनिवर्सिटी होती ना, इंटर करते हैं हम, 10th करते हैं, उस्मानिया यूनिवर्सिटी है, अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी है, आजाद ओपन यूनिवर्सिटी है, ऐसे पूरी दुनिया के अंदर जो मुस्लिम यूनिवर्सिटीज है, इसमें से 500 ऐसे लोग हैं जो PhD की डिग्री हासिल करते हैं, इसके बाद साइंटिस्ट बनते हैं वो लोग। PhD के बाद 500 लोग हैं। आप खुश हो रहे होंगे, माशाअल्लाह 500 लोग कर रहे हैं साल में, क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। 500 साइंटिस्ट, 500 PhD स्कॉलर्स निकल रहे हैं मुसलमानों के। लेकिन जरा ऑपोजिट का भी जायजा नहीं है, तब मानो हम काम करें। इंग्लैंड दुनिया के छोटे शहरों में से शहर है, बड़ा शहर नहीं होता हिंदुस्तान का, छोटा शहर है इंग्लैंड में। खाली इंग्लैंड में, पूरी दुनिया की बात नहीं करता हूं मैं, बेहोश शहर सिर्फ इंग्लैंड की बात करेंगे, जो छोटा शहर है, वो खाली इंग्लैंड मुल्क के अंदर 3000 PhD स्कॉलर्स निकलते एक साल में। कितने? 3000। सारी दुनिया के मुसलमान 500, सिर्फ इंग्लैंड 3000, 5 गुना बढ़ के 500% एक्स्ट्रा। इख्तिलाफ आया, सबसे पीछे, सबसे पिछड़ी कौम में से हम गिने जाने लगे। मजबूर कर दिया हमने लोगों को लिखने पर। लोगों ने, मुखालिफ इस्लाम वालों ने किताबें लिखी इस्लाम की ताईद में, कहा दुनिया का सबसे अच्छा रिलीजन अगर कुछ है तो वो इस्लाम है। फिर ये कहने में भी हमने मजबूर किया कि दुनिया की सबसे खराब कौम अगर कोई है तो मुसलमान ही, हमने मजबूर किया। इख्तिलाफ आया, इत्तेहाद गया, ये सारे नुकसान हमें देखने को मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरी दुनिया में साइंस का नोबेल अवार्ड मिलता है, साइंस का नोबेल अवार्ड मिलता है हर साल। और पूरी दुनिया में वो अवार्ड्स की तादाद है, इनाम की तादाद है 500। कितने? 500। पूरी दुनिया में साइंस के लिए अच्छा साइंटिस्ट को 500 अवार्ड, 500 लोगों को अवार्ड दिए जाते हैं। ये बात ध्यान में रखिए। आगे बढ़िए। ईसाई का तस्करा हुआ, जुडाइज्म, यहूदियों को पहचानते ना आपको? यहूदी आप जानते हैं ये लोगों की तादाद कितनी है? ये जानिए 0.2%। कितना? 60 लाख ही पूरी दुनिया में लोग कितने हैं? पूरे दुनिया में चुन के निकाला तो सिर्फ कितने? 60 लाख, 60 लाख है। 0.2% है इनकी आबादी। अब शर्म से हम सब मुसलमान जो इख्तिलाफ करते हैं, क्या है एग्जाम्पल? शर्म से क्या करो बच्चों? जरा जोर से बोलो, क्या बोलते हैं? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। अरे वो यहूदी जो सिर्फ 0.2% अपनी आबादी रखते हैं, वो 500 नोबेल इनामों में से 140 इनाम लेकर जाते हैं, और हम मुसलमान सिर्फ एक। अरे किस उम्मत, किस तहाने पर आकर ठहर गई हमारी मुस्लिम उम्मत? सिर्फ एक साइंटिस्ट हमारा काबिल है? हरगिज नहीं। हमारे बहुत साइंटिस्ट काबिल हैं, लेकिन हमारे इख्तिलाफ की वजह से वो लोग आगे नहीं बढ़ सकते। हम अगर मुत्तहिद होते तो आज ये नौबत नहीं है। अगर आप देखेंगे, ये तो 60 लाख यहूदी है, इसी बिना पर, साइंस की बिना पर। अरब कितने मालूम? अरब 20 करोड़ कितने? अरब ममालिक के लोग हैं कितने? 20 करोड़। ये 60 लाख, वो
20 करोड़ पे हावी बन रहे हैं। आज फलस्तीन को अमदादी जहाज नहीं जा सक रहा। सारे अरब मुल्क 20 करोड़ लोग मिलकर ये 60 लाख लोगों का कुछ भी नहीं कर सक रहे हैं। ये वजह साइंस में पीछे हो गए। और एक दौर था, कभी वो दौर अगर मुझे याद आता है या हम सब याद करते हैं, अगर पढ़ेंगे तो मुझे ख्वाब लगता है, अरे ऐसा हो सकता है, ये तो ख्वाब है, ये नहीं हो सकता। एक दौर था मुसलमानों के साइंसदानों का। 130 साइंसदान थे जो सारी दुनिया पर साइंस पर हुकूमत करते थे। सारी दुनिया की साइंस था 130 ऐसे जबरदस्त साइंसदान जिसको दुनिया जानती थी, जिसमें से 120 हमारे अपने 120 हमारे अपने साइंसदान थे और 10 किसी और के। 120 हमारे थे, 10 किसी और के। कहां गए वो 120? अली इब्न सीना। अभी मैं आपके सामने ये लिस्ट बताऊंगा। जानते हैं ये लिस्ट क्या की है आपने? ये हमारे उन साइंसदानों की लिस्ट है जो हम मुसलमानों का नाम रोशन करके गए थे। जब मैं इसे बनाना शुरू किया, मेरे हाइट के हिसाब से मैं इसे 5 फीट से ज्यादा नहीं बना सकता था। जब मैं मुसलमान साइंसदानों के नाम लिखना शुरू किया, 5 फीट हो गए, 10 फीट भी हो गए, 15 फीट भी हो गए, लेकिन मुसलमान साइंसदानों के नाम इसमें मुकम्मल सब नहीं हो रहे। लेकिन मैं बोला कुछ बदलाएंगे, कुछ इंशाल्लाह बाद में बदलाएंगे। कुछ के लेके आया हूं, इसलिए इतना है। अगर बहुत ना तो इंशाल्लाह ये पूरी मस्जिद बढ़ जाएगी। हमारे अपने साइंसदान थे ये। आज तमाम लोग वक्त देखे हैं, आज जरूरत है ये, इसके बगैर इंसान नहीं जी सकता। हर चीज के अंदर ये वक्त। आज अगर आप एक प्रोफेशनल बनना चाह रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कहीं पर भी आप जाना चाह रहे हैं, तो एक अच्छे आदमी की एग्जाम्पल दी जाती है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस के अंदर सबसे पहला कानून बताया जाता कि वक्त की पाबंदी, पंचुअल रहना बोलते। पंचुअल सुने ना हम लोग? ये वक्त देखने का आला किसने बनाया? हमारे मुसलमान साइंसदानों ने बनाया। हम मुसलमान साइंसदान बनाइए घड़ी आज जो हम देख रहे हैं, बड़े फखर से हम प्लेन में सफर करते ना, उनकी हाथ की टेक्नोलॉजी है, उनकी हाथ की नहीं, हमारा दिया हुआ कॉन्सेप्ट है। हमारे मुस्लिम साइंसदान ने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट निकाला कि लोग हवा में उड़ सकते हैं। नाम नहीं है, कौन पूछे? हमें फुर्सत मिली तो इख्तिलाफ से, हमें फुर्सत नहीं है इख्तिलाफ से। इस वजह से आज हमारे मुस्लिम साइंसदानों का नाम कहा जाता है, उनके नाम बदल दिए गए। अली इब्न सीना का नाम जानते हो क्या लिख दिया गया? जानते हो आप अली इब्न सीना को क्या बोलते हैं बोलो? यस एनीवन? कोई भी नहीं जानते? आलवी सीना बोलते हैं, आलवी सीना। पहचानते? मुसलमान का नाम है आलवी सीना है। अली इब्न सीना है, अली इब्न सीना, आलवी सीना नहीं। वो हमारे मुसलमानों के काम लेके, हमारे मुसलमानों के फॉर्मूले लेके, हमारे मुसलमान का नाम बदनाम करके, हमारे मुसलमानों का नाम बदल कर अपनी टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती। हमें इत्तेहाद की तरफ आकर इख्तिलाफ को जब छोड़ेंगे तो आवाज उठा सकते हैं, बनने लगे। और इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला कुरान के अंदर बार बार इख्तिलाफात से बचने की तंबीह दे रहे हैं। अगर अभी मैं आपके सामने जो आयत पढ़ने वाला हूं, उस आयत को अपने ईमान को जरा ताजा करके कान की पर्दों को साफ करके सोचिए, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। अभी जो आयत मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं, सूरह अनाम, सूरह अनाम, सूरह नंबर 6, आयत नंबर 159, आयत नंबर 159। अल्लाह ताला इसमें क्या फरमा रहे हैं? काश मुसलमान कम से कम इस आयत को समझे होते तो कितना अच्छा होता। बेशक जिन लोगों ने दीन को जुदा जुदा कर दिया, बेशक जिन लोगों ने दीन को जुदा जुदा कर दिया, गुरोह गुरोह बन गए, फिरके फिरके बन गए। गुरोह गुरोह का मतलब फिरके फिरके बन गए। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे कह दीजिए कि आपका इनसे कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाहु अकबर। ये वही नबी है जिनके अल्लाह ने शिफाअत का हक दिया है। जब अल्लाह के नबी खुद कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी की हम नहीं, कहां की शिफाअत? कहां से जाओगे जन्नत?
اختلاف کرنے کے بارے میں اللہ نے اتنی بڑی توفیق دی اور کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی ان سے کہہ دیجئے جو لوگ گروہ بن رہے ہیں، جو لوگ ملتے اپنے دین میں جدا ہو رہے ہیں، ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس ان کا فیصلہ تو رب کے پاس ہونے والا ہے۔ غرض کیا؟ آج میں آپ لوگوں کو جو کانسیپٹ دینا چاہ رہا ہوں دل کی گہرائیوں سے، وہ یہ کہ اتحاد کا مطلب، اتحاد کی ٹاپک جب آتی ہے تو یہ نہیں کہ فلاں امام کو مت مانو، چاروں امام، چاروں برس، چاروں مسلک جنتی، اہل حدیث، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ اتحاد کا مطلب نہیں ہے۔ اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ ساری قوم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے پہ جمع ہو جائے، تاکہ ساری دنیا کے اندر جس طرح سے ہمارے سر پہ صالحین نے حکومت کی تھی، جس طرح سے ہمارے سر پہ صالحین نے اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ کیا تھا، ہم بھی کر سکیں، اور کچھ نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر یہ اختلافات کا حل بھی دے رہے ہیں، یہ اختلافات کا حل بھی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اگر ایسا اختلاف ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ اگر آپ پڑھیں گے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 59، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59، اگر آپ پڑھیں گے اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ اللہ تعالیٰ اس میں حل دے رہے ہیں اگر اختلاف ہو گیا تو کیا کرنا چاہیے۔ پہلے اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، واولی الامر منکم، اور جو تم میں اختیار والے ہیں، اور جو تم میں علم والے ہیں، اور جو تم میں معلومات والے ہیں، اور جو تم میں بڑے ہیں، اور جو تمہارے امیر ہیں، تم ان کی بھی اتباع کرو۔ ان دنوں کی اتباع کرنا چاہیے۔ پھر آگے بول رہے ہیں فتنازعتم، اور اگر کچھ تنازع ہو جائے، کچھ اختلاف ہو جائے تو اللہ تعالیٰ حل بتا رہے ہیں فردوہ الی اللہ ورسولہ، کیا کریں؟ لوٹا دو اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف۔ ابھی اللہ کی طرف لوٹانے کا مطلب قرآن سے دلیل لو، قرآن سے اس مسئلے کا حل نکالو، اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹانے کا مطلب اللہ کے رسول کی حدیث کی طرف لوٹا دو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت، اگر تم لوگ ایمان رکھتے ہو تو اگر اختلاف ہو گیا تو تم لوگ اپنے معاملات کو لوٹا دو اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف۔ صحابہ نے پریکٹیکلی کر کے بتایا۔ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی جلانی اور غصہ والی شخصیت، جن کے بارے میں آتا ہے کہ اگر یہ راستے سے جا رہے ہیں تو شیطان اپنا راستہ بدل دیتا، وہ شخصیت ابھی اپنی تلوار نکال کر کہہ رہے ہیں اگر کوئی کہے گا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو عمر کی تلوار ہوگی، اس کی گردن ہوگی۔ غصے میں ٹہل رہے ہیں، اختلاف ہوا، اختلاف ہر جگہ ہوا، لیکن اسلام نے اس کا سولوشن بھی دیا، اسلام نے اس کا حل بھی دیا۔ اسلام نے کیا کہا؟ فردوہ الی اللہ ورسولہ، لوٹا دو اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا اختلاف ہو رہا ہے، اس بات کو اللہ کی طرف لوٹایا اور آیات پڑھ کے سنائے کہ اے عمر یہ اللہ کے نبی ہیں، انہیں پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا ہے اور ایک دن ان کو اس دنیا سے جانا ہے۔ اختلاف ختم، اختلاف کا خاتمہ ہوا، پھر سے اتحاد ہوا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے ابوبکر کیا یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں سمجھایا اور اختلاف کو لوٹایا اللہ کی طرف، یعنی قرآن کی طرف، مسئلے کا حل کر دیا۔ پھر اختلاف ہوا تبھی کہ اللہ کے رسول کی تدفین کہاں پر کی جائے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر نماز پڑھاتے تھے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ممبر کے پاس، کچھ لوگ کچھ اختلاف ہوا۔ اسلام نے حل دیا، اسلام نے
نے حل دیا، اللہ کے نبی کی حدیث حل کی، اللہ کے نبی کی حدیث نے حل کیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی کا فرمان پڑھ کے سنایا، انبیاء کی جہاں پر موت ہوتی ہے انہیں وہیں پر تدفین کیا جاتا ہے. اختلاف ہوا لیکن حل بھی ہوا، کیونکہ انہوں نے وردوا الی اللہ ورسولہ، لوٹایا اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف، لوٹایا قرآن کی طرف اور حدیث کی طرف. حل بھی ہوا، حل ہوا. اور آج کے حل ہو سکتا ہے اگر ہم تمام مسلمان ہمارے اختلافات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اگر لوٹائیں تو. اسی طرح سے اگر اختلاف ہوا اور ہم نے اس کو لوٹایا اللہ کی طرف اور رسول کی طرف اور اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ گیا، اس کے بعد اگر نہیں مانے اس کے بارے میں بھی اسلام نے بتا دیا، اس کے بارے میں بھی اسلام نے کہا. کیا ہوا؟ ایک یہودی اور مسلمان کے بیچ میں جھگڑا ہوا اور وہ لوگ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان دونوں کے اختلاف اس مسئلے کو رکھا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا اس یہودی کے حق میں. ابھی مسلمان پریشان ہوا، ارے میرے کوئی فیصلہ نہیں ہوا، ارے ایک کام کریں گے، عمر بن خطاب کے پاس جائیں گے کیونکہ انہوں یہودیوں کی طرح مخالف ہے. عمر بن خطاب کے پاس جا کے بولے کہ ایسا ایسا مسئلہ ہوا، لیکن یہودی نے فوراً عمر بن خطاب سے کہا، اے عمر فیصلہ کرنے سے پہلے یہ بات بھی سن لو، تم سے پہلے تمہارے بڑے نے فیصلہ کر دیا ہے. عمر بن خطاب نے کہا کس نے؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر میں گئے، تلوار لائی اور اس مسلمان کا سر اس کے دھڑ سے الگ کر دیا. یہ انجام ان لوگوں کا اختلاف ہونے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آنے کے بعد اگر کوئی اس پر اختلاف کرے گا تو اس کا انجام دیا. لوگوں نے کہا مسلمان، عمر نے مسلمان کا قتل کر دیا. اللہ نے سورت کا نزول کر کے کہا، اگر آپ پڑھو گے سورہ نساء سورہ نمبر 4، اگر آپ پڑھو گے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 65، اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے وہ شخص مومن نہیں، وہ شخص مومن نہیں جو اپنے آپسی اختلاف، شرعی اختلاف نہیں، آپسی اختلاف میں بھی اگر آپ کو حاکم نہیں مانے گا تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. یعنی اگر مسلمان تمام شرعی مسائل کے اختلاف کے ساتھ ساتھ اپنے آپسی اختلاف میں بھی اللہ کے رسول کی حدیث کو لے کر آئے اور اللہ کے فرمان کو لے کر آئے تو آج کے اختلافات کہاں ہو سکتا ہے. لہذا آج کے اس نشست میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اختلافات کی وجہ سے آج ہم مسلمان قوم پچھڑی قوم میں گر گئے. آج ہم سائنس میں پیچھے، ہم ہر جگہ پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں. لہذا آخر میں اس بات کی گزارش آپ سے کرتے ہوئے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے آئیے قرآن اور حدیث کی طرف، آئیے اس بات کی طرف جس بات پر صحابہ جمع ہوئے تھے، قرآن اور حدیث کی طرف. ہمارے تمام مسائل کے اختلاف کا حل ہو جائے گا. اس شعر کے ساتھ میں اپنی آپ کی کو ختم کرتا ہوں. ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.